نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم، سراپا جود و کرم، شہنشاہ امم، شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور عاشقان رسول، الحمدللہ سلسلہ ہے دارالافتاء اہل سنت۔ آئیے سب سے پہلے جو کالز کی صورت میں سوالات ہیں اسے سنتے ہیں۔ جی کالز سے آغاز کیجیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حسن کو 70,000 پردوں میں چھپایا گیا ہے، اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علماء کے حوالے سے یہ تحریر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں پر رحمت اور ان پر مہربانی فرماتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مکمل حسن کو ہمارے سامنے ظاہر نہیں فرمایا، اللہ اس لیے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک کو مکمل طور پہ ظاہر کر دیا جاتا تو مخلوق میں کسی کے اندر یہ طاقت نہ ہوتی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف دیکھ سکتا۔ اللہ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو مکمل طور پہ ظاہر اس لیے نہیں کیا گیا کہ یہ ہمارے لیے شفقت و مہربانی ہو، ہم پر جو ہے وہ عنایتیں ہوں کہ ہم حضور علیہ السلام کا دیدار کر سکیں، یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب کیا یا جس کو نصیب ہو تو وہ دیدار کر سکے، ورنہ یہ کسی کے اندر جرأت نہیں کہ وہ حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارکہ کی طرف دیکھ سکتا اگر آپ علیہ السلام کے حسن کو ظاہر کیا جاتا۔ اور یہ کوئی مبالغے پر مبنی بات نہیں، یعنی امام قرطبی نے بات فرمائی ہو تو ایسی کوئی بات نہیں کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ مبالغہ ہو، صحیح، اس لیے کہ احادیث طیبہ کے اندر یہ موجود ہے۔ جنت میں جب بندہ داخل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کی طرف اس کی رہنمائی کے لیے ایک فرشتہ مقرر کرے گا جس کو قیم کہا جائے گا۔ اس فرشتے کے بارے میں روایتوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا حسن و جمال عطا فرمایا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو ہدایت نہ دے تو بندہ اس کو دیکھ کر اس کے سامنے سجدہ کر دے، اللہ ایسا حسن و جمال اس کو عطا ہوا ہے۔ تو یہ ایک فرشتے کا عالم ہے، عام جنتی حور کا عالم ہے۔ تو جنتی حوروں کی جو ملکہ ہوگی، جو سردار ہے، اس کے حسن و جمال کا نہ جانے کیا عالم ہوگا، اور پھر ان سے بڑھ کر حسن و جمال اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جو نیک مومن عورتیں ہوں گی ان کو حسن و جمال عطا فرمائے گا، پھر ان سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو حسن و جمال عطا فرمائے گا، اور حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کا نہ جانے کیا عالم ہوگا۔ تو جب یہ عام افراد جو ہیں ان کے حسن کا یہ عالم ہو سکتا ہے کہ ان کو دیکھا نہ جا سکے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے، ہم پر عنایت ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے مکمل حسن کو ظاہر نہ فرمایا، ورنہ کسی کو دیکھنے میں طاقت نہ ہوتی۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سے پردے اٹھائے گا، اور اس وقت انسان کی آنکھوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوت پیدا فرمائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا جا سکے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ان باتوں سے یقین کریں کہ ایک عشق کے اندر یہ سمجھے کہ ایک تازگی محسوس ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور اس نور والی ذات سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ انہیں یہ حصہ یہ ملا۔ تو قصیدہ نور پورا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے یہ لکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے صدقے ہم سب کے بھی دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کو روشن اور منور فرما دے۔ مفتی صاحب ایک SMS پہ سوال آیا ہے، کیا ٹڈیوں کو کھا سکتے ہیں؟ جی، حدیث پاک میں موجود ہے کہ ہمارے لیے 2 خون اور 2 مردے یہ حلال کیے گئے۔ صحیح۔ 2 خون سے مراد یہ کلیجی ہے اور تلی ہے، صحیح۔ جبکہ 2 مردوں سے مراد یہاں پر مچھلی اور ٹڈی ہے۔ اچھا، یعنی ان کو آپ کھا سکتے ہیں، یعنی اگر جیسے مچھلی ہم نکالتے ہیں تو وہ مر چکی ہوتی ہے تو اس کو کھانے میں حرج نہیں ہے، اس کو باقاعدہ ذبح شرعی نہیں کیا جاتا۔ تو اسی طرح ٹڈی ہے، اس کو بھی کھانے کی شرعاً اجازت ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اصل میں چونکہ ہمارے یہاں اس کا عمومی طور پہ کھانے کا رواج نہیں ہے تو لوگوں کو اس سے ایک کراہت سی محسوس ہوتی ہے، تو کھانا واجب بھی نہیں ہے، کھانا ضروری بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کی حلت چونکہ حدیث پاک سے ثابت ہے تو اس کو حرام کوئی نہیں کہہ سکتا، کھانا اس کا حلال ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بہت اچھی آپ نے رہنمائی فرمائی۔ جی سوال شامل کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم تویزات دیتے ہیں نا یا لیتے ہیں کسی سے، تو یہ تویزات کس مطلب جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جائز ہے لینا، اس کے لیے تھوڑی سی رہنمائی فرما دیجیے۔ جی حضور۔ اس پر انتہائی تفصیل کے ساتھ میں نے تقریباً ایک کلپ میں 19 منٹ کا جواب دیا اور ایک کلپ کے اندر میں نے 12 منٹ کا اس پر تفصیل کے ساتھ جواب دیا ہے، جس میں احادیث طیبہ اور صحابہ کے آثار بھی ذکر کیے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث حسن یہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، جس میں ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ کلمات سکھائے، تو وہ جو بڑے تھے ان کو تو وہ زبانی یاد کرواتے تھے اور بچوں کو وہ لکھ کر ان کے گلے کے اندر ڈال دیا کرتے تھے۔ اسی طرح امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حدیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، اور یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی مروی ہے، جو مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے۔ امام مستغفری نے اپنی کتاب کے اندر، اسی طرح مسند الفردوس اور دیگر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے تعویذ یہ ڈالا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بلا جو ہے اس کے نازل ہونے سے پہلے ہے یا اس کے بعد؟ تو فرمایا چاہے بلا نازل ہونے سے پہلے ہو یا بعد میں ہو۔ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو امام بخاری کے اجل اساتذہ میں سے ہیں، ان کی مشہور و معروف کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے نام سے، اور اس میں آپ نے مستقل ایک پورا باب، ایک پورا چیپٹر جو ہے وہ اس حوالے سے لکھا ہے کہ کن کن اجلہ ائمہ نے تعویذ لٹکانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اس میں آپ نے بڑے بڑے تابعین کا، امام شعبی کا، امام محمد باقر یعنی جو سادات کرام میں سے ہیں، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، اس طرح کئی ائمہ کے اقوال نقل کیے کہ جنہوں نے تعویذ باندھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا، اجازت بھی مرحمت فرمائی۔ تو تعویذ باندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل جو ممانعت ہے تعویذ کی وہ ان تعویذوں کی ہے کہ جن کے اندر شرکیہ کلمات لکھے ہوئے ہوں، کفریہ کلمات لکھے ہوئے ہوں، یا ایسے الفاظ اس میں لکھے ہوئے ہوں کہ جن کا کوئی معنی بنتا نہیں ہے، تو ایسے تعویذات لٹکانے سے منع کیا گیا۔ یا کوئی تعویذ کو مؤثر حقیقی سمجھے، یعنی وہ یہ گمان کرے کہ جو کچھ ہوگا یہی تعویذ کرے گا، نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ مؤثر نہ سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا یعنی جو شفا ملنے والی ہے، جو مصیبت دور ہونے والی ہے، حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اگر یہ کوئی عقیدہ نہ رکھے تو ایسے تعویذ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہ تطبیق جو ہے، یعنی بعض روایتوں کے اندر جو فرمایا کہ تعویذ لٹکانے کو شرک فرمایا، اور بعض روایتوں سے اجازت معلوم ہو رہی ہے، تو بڑے بڑے ائمہ نے، امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی تطبیق یہ بیان فرمائی ہے کہ جن تعویذات کو لٹکانے سے منع کیا گیا وہ تعویذ کے جو شرکیہ کلمات پر مبنی ہے، یا وہ تعویذ کے جو جن کے بارے میں کوئی اس طرح کا اعتقاد رکھتا ہے کہ یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ مؤثر نہیں سمجھتا، تو اس سے منع کیا گیا، ورنہ تعویذ لٹکانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے کہ جو منع کرتے ہیں، ان کے مستندین کی کتابوں کے اندر بھی یہ باتیں موجود ہیں کہ تعویذ لگانے میں، تعویذ لٹکانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو ایسے تعویذ کے جس کی برکت سے رزق کھل جائے، برکت ہو، اس قسم کے یہ لیتی ہے،
مگر وہ نماز نہیں پڑھتے، تو ایسوں کو آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں تعویذ، جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم مرید نہیں ہو رہے، صحیح، مرید ہوں گے تو ہمیں نمازیں پڑھنا پڑیں گی اور یہ کام دیگر کام کرنا پڑیں گے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں داڑھی نہیں رکھیں گے، بھائی داڑھی رکھیں گے تو ہمیں یہ نیک کام کرنا پڑیں گے، فلاں برے کام سے بچنا پڑے گا۔ تو دیکھیں ان امور کا تعلق جو ہے وہ نمازوں وغیرہ سے نہیں ہے۔ نماز ایک الگ فرض ہے، زکوٰۃ ایک الگ فرض ہے، داڑھی کا الگ واجب ہے۔ اسی طرح یہ تعویذ کا معاملہ کہ تعویذ لینا یا درگاہوں پہ جانا یہ ایک الگ چیز ہے۔ اگر کوئی شخص درگاہ پہ نہیں جاتا، نماز بھی نہیں پڑھتا، تو پھر کیا کہیں گے اس کو؟ وہ ویسے ہی غلط ہے۔ لیکن اگر کوئی درگاہ پہ جاتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا تو اس کا درگاہ پہ جانا غلط نہیں ہو جائے گا، اس کا تعویذ لینا غلط نہیں ہو جائے گا، اس کا مزار پہ جانا غلط نہیں ہو جائے گا، اس کا یہ جو فعل ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا یہ برا ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں، سودی کام کر رہے ہوتے ہیں، رشوت لے رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، تو کیا کہیں گے کہ بھائی ان کا وہ فعل اپنی جگہ پر، یہ فعل اپنی جگہ پر۔ اگر کوئی گالیاں دیتا ہے، کوئی سود خور ہے، کوئی رشوت لیتا ہے، تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ تو نماز نہیں پڑھ، صحیح، ایسا تو نہیں ہوگا نا، ہم اس کو کہیں گے نماز بھی پڑھ اور یہ چیز بھی چھوڑ دے۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص تعویذ لیتا ہے، تعویذ دیتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس فرض کو دیکھے کہ اس کے اوپر نماز بھی فرض ہے، نماز پڑھنا اس پر ہر صورت میں ضروری ہے، چاہے وہ تعویذ لے یا تعویذ نہ لے۔ لیکن بہرحال اس کو زیادہ اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے۔ جو لوگ مزارات کو ماننے والے ہیں، تعویذات کو ماننے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی بھی کرے، تاکہ ایسے لوگوں کو زبان کھولنے کی جرت ہی نہ ہو کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا حضرت، یہ SMS پہ سوال آیا ہے کہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میری بیٹی کا نام ام ہانیہ ہے، یہ نام شریعت کے حساب سے صحیح ہے یا چینج کیا جائے؟ اگر چینج کیا جائے تو کیا نام رکھا جائے؟ رہنمائی فرمائیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر ام ہانی ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہے اور حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہے، صحیح، تو اس حیثیت سے اگر نام رکھتے ام ہانی تو زیادہ اچھا تھا، لیکن ام ہانیہ بھی ٹھیک ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، سوال شامل کریں۔ دارالفتہ اہل سنت میں مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، مفتی احسان بھائی یہ بتائیے گا کہ لوگ مطلب میرے بھائی اور میرے بہن وغیرہ کہتے ہیں کہ امی خواب میں آئی تھی، تو میرے خواب میں کیوں نہیں آتی میری والدہ ماجدہ؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا خواب میں آنا صحیح ہے، ضروری ہے یا نہیں؟ برائے کرم میری اصلاح فرما دے۔ جی حضور۔ دیکھیں خواب میں آنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اس کے مردوں کے حال خواب کے اندر دکھا دے ایک الگ بات ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ خواب کسی طرح حجت نہیں ہوتا۔ صحیح، اور اس چیز کی تمنا امیر علیہ سنت فرماتے ہیں، وظائف وغیرہ بعض لوگ پوچھتے ہیں نا کہ وظائف دیتے ہیں تاکہ خواب میں مردے کو دیکھیں، تو فرماتے ہیں کہ بندے کو اپنے آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے، اس لیے کہ بسا اوقات خواب کے اندر اس طرح کا معاملہ نظر آتا ہے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، یعنی وہ مردے کو اس حال میں دیکھتا ہے کہ جو اچھا حال نہیں ہوتا، یا کوئی ایسے اشارے مل رہے ہوتے ہیں کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ کوئی حجت ہی نہیں ہے، وہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ اگر خواب میں نعوذ باللہ کسی کو برے حال کے اندر دیکھا تو یہ اس بات کی دلیل تھوڑی ہے کہ وہ برائی کے اندر ہی ہوگا، ممکن ہے وہ اچھے حال کے اندر ہو، اور اگر کسی کو اچھے حال میں دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن جزم نہیں کر سکتے کہ وہ اسی حال کے اندر ہوگا، کیونکہ وہ غیب کا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے اس کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس بات کی تمنا کرنی بھی نہیں چاہیے، اس بات کی خواہش کرنی بھی نہیں چاہیے، اس کی کوشش کرنی بھی نہیں چاہیے۔ دنیا سے جانے والا اب جس چیز کا سب سے بڑھ کر حاجت مند ہے وہ ہمارا ایصال ثواب کرنا ہے، کیا بات ہے، یعنی ہم اس کو ثواب پہنچائیں، نیک اعمال کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اچھے کام کریں اور اس کا ثواب اس کو پہنچائیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے مردے کے قبر کے اندر حال ایسے ہوتا ہے جیسے ڈوبنے والا، کہ کسی نہ کسی کی مدد کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، تو اسی طرح مردہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف سے دعا کا، نیک کاموں کا انتظار کر رہا ہوتا ہے جو اس کے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ آپ اپنی والدہ کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں، اچھے کام کریں، کیونکہ آپ کے اعمال جو ہیں وہ آپ کی والدہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اگر اچھے اعمال ہوں گے تو اس سے وہ خوش ہوں گے، برے اعمال ہوں گے تو اس سے وہ ان کو تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی، تو اس لیے اچھے کام کر کے، نیک کام کر کے ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا حضور، اگر اس میں کسی نے اب برا دیکھ لیا تو وہ کیا وہ سارے بھائی بہنوں کو اور گھر والوں کو بتاتا پھرے یا اسے چاہیے کہ وہ استغفار کا سلسلہ؟ دیکھیں برا خواب کوئی بھی آئے، چاہے وہ اس اعتبار سے ہو یا کسی اور اعتبار سے، برا خواب کسی کے سامنے بیان نہیں کرنے چاہیے۔ برے خواب کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ جیسے ہی دیکھا کھڑے ہوئے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور اپنی الٹی جانب اپنے تھوک دیا، یعنی تھو تھو کر دیا، تو اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی جو برا خواب آپ نے دیکھا ہے اس کے اثرات آپ کے اوپر نہیں پڑیں گے۔ اچھا خواب ہے تو اس کو بتائیں کہ جو یا تو تعبیر بتائے
یا ایسا واضح خواب ہے تو پھر ایسوں کو بتائیں کہ جن سے حسد کا اندیشہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، مسئلہ یہ ہے کہ اگر دو بیویاں ہوں اور ایک بیوی کی بیٹی پہلے والے ہسبینڈ کی ہے اور بیٹا اس والے ہسبینڈ کے ہیں تو ان کا نکاح جائز ہے؟ دیکھیں یعنی اگر دونوں کے ماں باپ الگ الگ ہیں، یعنی نہ باپ ایک ہے نہ ماں ایک الگ، جیسے مثال کے طور پہ ایک عورت کا کہیں نکاح ہوا صحیح، اور اس کا وہاں سے بیٹا ہوا اور اس کا شوہر جو تھا وہ انتقال کر گیا یا نعوذ باللہ ان کے درمیان جدائی ہو گئی کسی وجہ سے، تو اب اس کا نکاح کسی اور مرد سے ہوا، اس مرد کی پہلے سے کہیں شادی ہوئی تھی صحیح، اور اس کی دوسری بیوی سے بیٹی تھی، صحیح، تو اب یہ بیٹی جو ہے وہ اس شوہر کی دوسری بیوی سے ہے اور یہ بیٹا اس والی بیوی کا دوسرے شوہر سے، یعنی دونوں کے ماں باپ بالکل جدا جدا ہیں، تو ان کا نکاح آپس میں ہو سکتا ہے۔ صحیح، ٹھیک۔ اچھا یہاں یہ پوچھ رہے ہیں کہ سلام، میرا مفتی صاحب سوال ہے کہ اسلامی بہنوں کا کیا آنکھوں کا بھی پردہ ہے؟ آنکھوں کا ہی پردہ ہوتا ہے اصل، تو آنکھوں سے ہی پردہ اصل کرنا ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ غالباً یہ تو نہیں سمجھے کہ پوری یعنی آنکھیں بھی، آنکھیں بند کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن جتنا چھپایا جائے گا وہ اتنا اچھا ہوگا۔ اگر نعوذ باللہ فتنے میں ڈالنے والی کوئی صورت بنتی ہے کہ آنکھیں کھلی رکھتی ہیں لوگوں کے سامنے تو اس سے لوگ فتنے کے اندر مبتلا ہوتے ہیں یا ان کی طرف نظر اس طرح گزرتی ہیں اور خود ان کی نیت بھی اس طرح ہے، تو پھر تو ظاہر ان کو چھپانے کا حکم دیا جائے گا صحیح، کہ آنکھوں کو چھپائیں اس طریقے سے۔ ٹھیک ہے، سوال دیجئے۔ میرا سوال دارالفتہ میں تھا کہ کیا کوئی ولی کی شان میں پتہ نہ ہو کہ یہ ولی ہے، یعنی اس کو ولی نہ ماننا کیسا ہے، یعنی پتہ نہیں ہے یہ ولی تھے یا نہیں تھے تو ان کو منع کر دیا یہ ولی نہیں تھے، تو اس کے اندر کوئی شرعی گرفت تو نہیں ہے؟ جی حضور۔ اصل میں بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بس کسی نہ کسی طریقے سے جواب دینا ہوتا ہے، صحیح، تو اگر کسی شخصیت کے بارے میں کسی ہستی کے بارے میں آپ کو کہا گیا کہ بھئی وہ اللہ کے ولی تھے، صحیح، تو جیسے بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب یہ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں کہ یہ کون ہے، جی، تو اب اگر کہا گیا کہ بھئی بابا تاج الدین اللہ کے ولی تھے، تو اگر آپ کو معلوم ہے تو فبیہا، نہیں معلوم تو آپ خاموش ہو جائیں، آپ کو جواب دینے کی حاجت کیا ہے کہ وہ اللہ کے ولی نہیں ہے۔ بہرحال اس طرح بولنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو معلوم نہیں تھا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں اور آپ نے ان کو گمان نہیں کیا اللہ کا ولی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر۔ ولایت جس کی مشہور ہو چکی، جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت ہے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولایت ہے، اس طرح کے جو بزرگ ہیں ان کی ولایت مشہور ہے، اس کا اعتقاد رکھیں گے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اور مشہور نہیں ہے، معلوم نہیں ہے اور ان کی ولایت کا کسی نے انکار کر دیا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کو کوئی ناجائز وغیرہ نہیں کہا جائے گا، لیکن بات وہی ہے کہ بندے کو اگر معلوم نہ ہو تو پھر اس کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اپنی طور پہ کوئی جواب نہیں دینا چاہیے۔ صحیح۔ ایک سوال ملتان سے کہ مردوں کو جنت کے اندر حوریں ملیں گی تو نیک عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا؟ اصل میں ہمارا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی چند نعمتیں ہیں، صحیح، کیونکہ جنت کی جو نعمتیں ہمارے سامنے بیان کی گئی ہیں وہ بیان کی گئی ہیں کہ جن کو ہم دنیا کے اندر جانتے ہیں، تاکہ اس سے ہماری رغبت جنت کے اندر بڑھے۔ جیسے کھانے پینے کی چیزیں، اشیاء ذکر کی گئیں اور اس میں بھی اکثر وہ ذکر کی گئیں کہ جو اس زمانے کے اندر عرب کے اندر رائج تھی، انگوروں کے باغات وغیرہ، کیلے کے گچھے وغیرہ کا، بڑے بڑے درختوں کا تذکرہ وہاں پہ کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تاکہ یہ چیزیں ان کے نزدیک مرغوب تھی، پسندیدہ تھیں، تو ان کو جنت کی طرف رغبت ہو۔ تو جنت کی وہ نعمتیں جو ہمارے سامنے ذکر کی گئی ہیں قرآن و حدیث کے اندر، یہ وہ ہیں کہ جو عام طور پہ ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ورنہ قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کے لیے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چھپا کر رکھی گئی ہے۔ یعنی جنت کے اندر ایسی ایسی نعمتیں ہیں جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گی، لیکن ہم ان نعمتوں کے بارے میں نہیں جانتے۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر ہے کہ جنت کی نعمتیں وہ ہیں کہ نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی دل کے اندر اس کا خیال گزرا ہے۔ تو جنت کے اندر بہت ساری نعمتیں ہوں گی، وہاں پر سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، یہ مردوں کو بھی نصیب ہوگا، عورتوں کو بھی نصیب ہوگا۔ اسی طرح جنت کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، یہ مردوں کو بھی نصیب ہوگی، عورتوں کو بھی نصیب ہوگی۔ اولیاء کرام کی زیارت وہاں پر ہوگی۔ اسی طرح
جو وہاں پر خدام ہوں گے، وہاں پر کنیزیں ہوں گی، وہاں پر حوریں ہوں گی، وہ عورتوں کی خدمت کے لیے موجود ہوں گی، مردوں کی خدمت کے لیے بھی موجود ہوں گی. کھانے پینے کی اشیاء، طرح طرح کی نعمتیں یہ مردوں کو بھی دی جائیں گی، عورتوں کو بھی دی جائیں گی، اور بہت ساری نعمتیں جن کے بارے میں ہم جانتے نہیں کہ کیا کیا ہمارے لیے مخفی رکھا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں. تو وہ کیا ہے وہ وہاں جا کر پتہ چلے گا. اب اس میں سے ایک نعمت ہے کہ جو عورتوں کے لیے نہیں مردوں کے لیے موجود ہے، وہ حوروں کی صورتوں کے اندر موجود ہے. تو فقط اسی تصور کے اندر، اسی بات کے اندر لے کے یہی سوال اٹھایا جاتا ہے. تو صرف ایک نعمت تو نہیں ہے جنت کے اندر حور کی صورت میں، بلکہ بہت ساری نعمتیں ہیں جو عورتوں کو بھی ملیں گی اور مردوں کو بھی حاصل ہوں گی. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اصل یہ ہے کہ ہمیں سوال اللہ تبارک و تعالی سے جنت الفردوس کے اندر داخلے کا کرنا چاہیے. ورنہ سلیم الفطرت طبیعت جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی اس بات کا تصور ہی نہیں کر سکتی. یعنی ایک مرد کے لیے 4 وقت میں عورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی، لیکن کوئی بھی سلیم الطبع عورت دنیا کے اندر بھی اس بات کا تصور نہیں کر سکتی کہ اس کا ایک وقت میں جو ہے وہ 2 شوہر ہوں. چی جائے کہ اس سے زائد کا وہ تصور کرے. تو اس لیے سلیم الفطرت طبیعت کے اندر اس بات کا خیال بھی پیدا نہیں ہوتا. لیکن چونکہ ہم اس سوال برائے سوال کرنے کے عادی ہوتے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں سوالات کرتے ہیں کہ جن کی ہمیں حاجت نہیں ہوتی اور جن کی ضرورت ہوتی ہے ان کے بارے میں ہم سوالات نہیں کرتے، تو اس لیے اس طرح کے سوالات یہ پیدا ہوتے ہیں. بہت اچھا ماشاءاللہ. جی مزید کال دیجیے. عرض یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نور ہونے کے بارے میں تھوڑی وضاحت فرما دیں. ماشاءاللہ ابھی کافی وضاحت گزری ہے اسی سلسلے میں، تو اسی کو تھوڑا سا میں بیان کر دیتا ہوں اس حوالے سے. دیکھیں کہ نور، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نور کہنے میں تو اصلاً کوئی مذاکرہ کسی کے نزدیک بھی ہونا ہی نہیں چاہیے. اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بلا شبہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی. یہاں نور سے مراد جمہور مفسرین نے اپنی اپنی تفاسیر کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یعنی محمدن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے ہیں. تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو نور ارشاد فرمایا، لہذا نور کہنے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہ ہوا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النور میں ارشاد فرمایا مثل نوری ہی، اللہ کے نور کی مثال. تو یہاں پر مفسرین نے، شارحین نے اس بات کو لکھا کہ یہاں نور، اللہ کے نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے. یوں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کے اندر بھی اپنی ذات کے لیے نور کا لفظ استعمال ہوا. اللہ کی بارگاہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں خون ہڈیوں سب کے اندر نور ہونے کا کے لیے دعا کی، اور یقیناً آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی. اب نور جو ہوتا ہے، یہ نور کا معنی سمجھ لیں کہ نور وہ چیز ہوتی ہے کہ جو خود روشن ہو اور دوسرے کو روشن کر دے، دوسرے کے لیے راستہ واضح کر دے، تو اس کو نور کہا جاتا ہے. پھر نور 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک نور وہ ہوتا ہے کہ جس کو نور حسی بولتے ہیں، جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، جیسے چاند سورج ہیں، ان کے ذریعے سے روشنی حاصل ہو رہی ہوتی ہے، خود روشن ہوتے ہیں اور دوسروں کو روشنی دیتے ہیں. یہ لائٹس ہیں، یہ ہمارے سامنے نور کی صورت کے اندر ہے کہ خود روشن ہے اور اس جگہ کو انہوں نے روشن کیا ہوا ہے. اس کو نور حسی بولتے ہیں کہ جس کو آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے. اور ایک نور مانوی یا نور عقلی ہوتا ہے، یعنی وہ نور کے جس کو سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ نور ہے، جیسے اسلام ہے، قرآن ہے، کہ یہ خود روشن ہے اور ان کے ذریعے ہمیں ہدایت کی راہ مل رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور مانوی اور نور عقلی ہونا، اس کا بھی کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود روشن ہیں اور دوسروں کو روشنی کی طرف لانے والے ہیں. ان کی ذات کے ذریعے لوگ ہدایت کی طرف آ رہے ہیں، ہدایت کے راستے پر آ رہے ہیں، جنت کے راستے کے اوپر آ رہے ہیں. تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور عقلی، نور مانوی ہونے میں بھی کوئی حرج نہیں. اب آئیے نور حسی ہونے کے اعتبار سے تو کثیر احادیث طیبہ اس حوالے سے موجود ہیں. کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کی روایتیں موجود ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں تشریف لے جاتے وہاں پر نور ہو جاتا، روشنی ہو جایا کرتی تھی، خود روشن تھے. اور آپ کی آمد سے، یعنی جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا قصیدہ بیان فرمایا ہے. اس قصیدے کے اندر آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ اذا ولدت اشرقت الارض، کہ جب آپ پیدا ہوئے تو زمین روشن ہو گئی. یہ نوادر الاصول میں امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے روایت کیا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لے کر آئے تو مدینہ پورا روشن ہو گیا. کیا بات. حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر محدثین نے یہ حدیث روایت کی
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کے جو دانت تھے یہاں معمولی سا گیپ تھا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت بالکل ملے ہوئے نہیں تھے اور نہ جدا جدا بہت زیادہ تھے، معمولی سا گیپ تھا جو بہت خوبصورت ہوتا ہے عرب دنیا کے اندر اور دیکھنے میں بہت بھلا محسوس ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو کرتے تو یہاں سے نور نکلا کرتا تھا جس سے در و دیوار روشن ہو جایا کرتے تھے۔ تو ایسی کثیر روایات موجود ہیں، احادیث موجود ہیں کہ جس میں اقدس کے نورانیت، بلکہ جو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ بیان کیا تو یہ فرمایا کہ انور المتجرد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم کا جو حصہ چادر سے ہٹا ہوا نظر آتا وہ منور تھا، نور والا تھا، روشن تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس نور حسی بھی ہیں، نور مانوی بھی ہیں، اور آپ کو نور کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ آپ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسجد نبوی علی صاحبہ الصلوۃ والسلام کی بار بار بادب بازوق حاضر نصیب فرمائے۔ جب آپ باب السلام سے داخل ہوں گے تو سیدھے ہاتھ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام لکھے ہوئے ہیں، اس میں تھوڑا سا آپ آگے بڑھیں گے، 6واں 7واں یا 8واں نمبر ہوگا، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام نور لکھا ہوا ہے۔ کیا بات ہے! تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نور کا اطلاق کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سوال ہے حضرت SMS کے ذریعے کہ میرا کوشچن ہے کہ اگر ہم 4 رکعت سنت میں کچھ پڑھنا بھول گئے اور وہ 4 فرض رکعت میں یاد آ جائے، کیا 4 سنت کو فرض کے بعد پڑھیں گے؟ اب دیکھیں کیا بھول گئے اس کی وضاحت نہیں ہے اس کی۔ اگر تو تلاوت کرنا ہی بھول گئے، کیونکہ جو سنتیں ہیں سنت کی 4 رکعتوں کے اندر جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنا بھی ضروری ہے اور اس کے بعد سورت کا ملانا بھی ضروری ہے، تو اب پڑھنا کیا بھولیں؟ اصلاً اگر قرأت کرنا ہی بھول گئے، یعنی اس میں سرے سے کوئی تلاوت ہی نہیں کی تو ظاہر نماز ہوئی نہیں، اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گی، اور اگر تلاوت میں سے کوئی حصہ بھول گئے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گئے ہیں تو وہ واجب الادا ہو گئی، اس کو دوبارہ پڑھنا یہ ضروری ہوگا۔ واجب۔ کالز شامل کرتے ہیں۔ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جب جنازہ ہو جاتا ہے تو جنازے میں شرکت کرنے والے جو ہے نا وہ جنازہ لے کر قبرستان میں جاتے ہیں دفنانے کے لیے۔ جب دفنانے کے لیے جاتے ہیں تو قبریں کئی مسمار ہوتی ہیں، پرانا قبرستان ہے تو وہاں پر قبروں کے اوپر پاؤں بھی آتا ہے، تو سنا ہے کہ پاؤں رکھنا جو ہے نا وہ قبروں پر وہ حرام ہے، لہٰذا کیا انداز اختیار کیا جائے کہ قبر میں جو ہے نا وہ دفنانے کے لیے کس طرح جو ہے نا وہ قبرستان کے اندر جایا جائے، اور سارے کے سارے اگر چلے جائیں قبرستان میں تو ظاہر ہے کہ وہ تو کافی قبروں میں پاؤں آ جائیں گے، تو اس کے لیے سارے جائیں یا چند لوگ چلے جائیں یا کس انداز سے جائیں کہ ہم قبروں پر پاؤں رکھنے میں بھی جو ہے نا وہ نہ رکھی جائیں اور مردے کو دفنا بھی اچھی طریقے سے لیں۔ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جہاں تک جانا ممکن ہے کہ قبروں پر پاؤں رکھے بغیر آگے تک جا سکتے ہیں وہاں تک تو جانے کی اجازت ہے، باقی جہاں قبروں پر پاؤں رکھے بغیر آگے نہیں جا سکیں گے تو پھر اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ میت کو دفنانا ہے، وہ فرض کفایہ ہے، اس کو پورا کرنا ہے، تو اس کے لیے صرف وہ افراد آگے جائیں کہ جو دفنائیں گے اور دفنانے میں ان کی معاونت ضروری ہے، یعنی چند ایسے افراد کے جو ضروری ہیں وہ آگے چلے جائیں اور وہ تدفین کے اندر حصہ لیں، باقی اس کے علاوہ جتنے افراد ہیں وہ پیچھے کھڑے رہیں۔ ہم نے بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ انہوں نے آگے آگے آنا ہوتا ہے، بلکہ جو جاتے ہیں تقریباً وہ آ کے بیٹھتے ہیں اور اس بات کا کوئی لحاظ نہیں کر رہے ہوتے کہ قبروں پہ پاؤں رہ رہے ہیں یا قبروں کے اوپر وہ خود بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قبر پہ پاؤں رکھنا یہ حرام ہے، اس کے اوپر بیٹھنا حرام ہے، تو جتنا قبروں سے بچ کر کھڑے رہنا ممکن ہے وہاں تک تو کھڑے رہیں، لیکن اگر آگے جانا بغیر قبر کے اوپر پاؤں رکھے ممکن نہیں ہے کہ قبر پہ پاؤں رکھیں گے تو ہی آگے جا سکیں گے، تو اس کی اجازت نہیں ہے، صرف وہ افراد آگے جائیں گے جن کو دفنانا ہے، تدفین کے اندر جو وہ حصہ لینا ہے، سب کو جانے کی اجازت نہیں۔ اچھا، اس میں حضرت یہ قبرستان کے اندر ہوتا ہے کہ پکی قبریں بھی ہوتی ہیں، اب وہ بیچ میں ایک سپیس چھوڑا جاتا ہے، اب وہ بالکل قبریں ملی ہوتی ہیں، نہیں چلنے کی جگہ نہیں ہوتی، تو لوگ وہ سائیڈ والے اس پہ پیر رکھ دیتے ہیں، تو وہ بھی پیر نہ رکھا دیکھیں اگر تو وہ قبر کا حصہ ہے تو اس کی اجازت نہیں ہوگی، کہ بعض ایسا ہوتا ہے کہ وہ قبر کا حصہ نہیں ہوتا تو پھر اس کے اوپر تو پاؤں رکھ سکتے ہیں، لیکن جو قبر کا حصہ ہوگا اس کے اوپر پاؤں نہیں رکھ سکیں گے۔ ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ظہر کی نماز سے یا کسی اور نماز سے پہلے 5 منٹ جلدی چلے گئے مسجد میں اور ایک بندہ سنتیں وغیرہ پڑھ رہا ہو اور 3 بندے فارغ بیٹھے ہوں تو ان کو سلام دے سکتے ہیں؟
مسجد میں جو لوگ بیٹھے ہوئے نماز کا انتظار کر رہے ہیں ان کو سلام کرنے سے فقہائے کرام نے منع فرمایا اور ان کے پاس سلام کا جواب دینا بھی واجب نہیں ہے. البتہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ بیٹھا ہی مسجد میں ملاقات کے لیے، جیسے پیر صاحب ہیں یا کوئی عالم صاحب ہیں، مفتی صاحب، وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ لوگ ان سے آ کے مل رہے ہیں، اور تو وہ ان کو سلام کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر نماز کے انتظار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر ان کو سلام نہیں کیا جائے گا. ٹھیک جی، کال شامل کیجیے. حضرت میرا آپ کی بارگاہ میں سوال تھا کہ میں آن لائن بزنس کرتا ہوں، کسی سے مال خرید کے بزنس مین سے، اور آگے آن لائن بیچتا ہوں، تو شریعت کی روشنی میں اس کا کیا حکم ہے حضرت؟ تھوڑا سا آپ گائیڈ کر دیں. جی حضور، آن لائن بزنس اصل میں آن لائن بزنس کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو ہوتی فزیکلی بہت ساری چیزیں ہاتھ میں آتی ہیں، یعنی آن لائن کسی سے خرید لی، وہ چیز آپ کے پاس آ گئی، آپ اس کے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چلا دیتے ہیں اور پھر اس کو آگے بیچتے ہیں. اس کی جب شرائط پائی جائیں گی، کوئی دھوکہ دہی نہیں ہوگی، وہ فزیکلی آپ کے پاس چیز موجود ہے تو اس کو تو بیچنے کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آن لائن کی بہت ساری صورتیں وہ ہوتی ہیں کہ اس کے اندر اصلاً آپ کے قبضے میں کوئی چیز آتی ہی نہیں ہے، صرف اکاؤنٹ بنائیں اور آپ کی مخصوص رقم اس میں جمع ہوگی، چیز آپ نے دیکھا کہ اس کے ریٹ کم ہوئے، آپ نے اس کو کلک کیا، وہ آپ کے پاس یعنی آپ کے اکاؤنٹ میں وہ ٹرانسفر ہو گئی، آپ کے نام ہو گئی، اور پھر وہ تھوڑے ریٹ بڑھے تو آپ نے اس کو بیچ دیا. تو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ چیز آپ کے قبضے میں آئی نہیں رہی. تو بہت ساری صورتیں وہ ہیں، عمومی طور پہ جو ہو رہا ہوتا ہے اس میں غلط طریقے سے ہی یہ کاروبار ہو رہا ہوتا ہے. اب آپ اگر جو فزیکلی اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اور آن لائن کا مطلب یہ کہ صرف آپ ان کے ذریعے سے ایک فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا جا کے دیکھنا، اب اس نے آپ کو تصویر بھیج دی، آپ نے اس کو اوکے کر دیا اور اس مال آپ کے پاس آ گیا، آپ کے ہینڈ اوور ہو گیا، اب آپ نے اس کو آگے بھیج دیا، تو شرعاً یہ جائز ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اس پر آپ کا ایک بڑا زبردست اب جو میں سوال کرنے لگا ہوں اس پہ چل چکا ہے، مگر یہ سوال آیا ہے تو دیکھ رہے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں. لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے، اور آقا کی ولادت جو ہے وہ 12 ڈیٹ کو نہیں ہوئی، تو بندہ کیا جواب دے؟ اس کا ایک خوبصورت جواب تو آج کل بڑا زبردست دیا گیا کہ میلاد منانا یہ عاشقان رسول کی قسمت میں لکھا ہوا ہے. کیا بات ہے. تو اچھا، یہ اس پہ بھی میرا سوال ہے کہ بندہ کیا جواب دے، تو کیا جواب دینا ضروری ہے؟ کوئی ضروری یہ بھی بتائیے. تو پہلی بات تو یہ کہ میلاد منانا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے. صحیح مسلم کے حدیث مبارکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فیہ ولدت، میں اس میں پیدا ہوا. تو اپنی ولادت کی خوشی میں خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. تو جس طرح میلاد النبی، یہ تو ترمذی شریف کے اندر پورا باب موجود ہے کہ جس میں باب میلاد النبی کے نام سے امام ترمذی نے پورا ایک باب قائم کیا ہے. تو میلاد منانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. ہاں، طریقے ہر زمانے کے اندر مختلف ہوتے ہیں، یعنی عرصہ دراز سے اجلہ محدثین اور فقہاء کرام، علماء کرام یہ میلاد مناتے آ رہے ہیں، کتابیں اس کے جو ہے وہ دلائل پر لکھتے ہوئے آ رہے ہیں. بڑے بڑے علماء نے یعنی سن 250 ہجری کے اندر امام واقدی کا وصال ہوا، انہوں نے میلاد کے موضوع کے اوپر کتاب لکھی ہے، اور بزرگوں نے اپنی جو ہے وہ اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں. تو میلاد منانا یہ بزرگوں سے ثابت ہے. ہر زمانے کا طریقہ کار جدا ہوتا ہے، پہلے کسی اور انداز میں منایا جاتا تھا، آج کسی اور انداز میں منایا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نیکی کے کاموں میں اگر طریقہ کار تبدیل ہوتا ہے، کام وہی رہتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. ہم پہلے جو اذانیں ہوتی تھیں وہ میناروں پہ دی جاتی تھیں، پھر اس کے بعد مائک پہ دی جانے لگی. اسی طریقے سے جو تعلیم و تدریس کا طریقہ کار ہے وہ پہلے زمانے کے اندر بالکل جدا تھا، ہمارے زمانے کے اندر بالکل جدا ہے. پہلے زمانے کے اندر لوگوں کی نیتیں حاضر رہا کرتی تھیں، توجہ رہا کرتی تھی، تو وہ دل میں نیت کرتے تھے، زبان سے نیت نہیں ہوتی تھی. لیکن اس کے بعد جب لوگوں کی توجہ ہٹنے لگی تو علماء نے اس کو بدعت مستحبہ لکھا کہ اچھا ہے کہ بندہ زبان سے نیت کرے تاکہ اس کی نیت جو ہے وہ حاضر رہے، کہ زبان سے بولے گا تو دل میں اس کی نیت حاضر رہے گی. تو اس پر بہت سارے مثالیں جو ہیں وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور سے اب تک موجود ہیں کہ بہت سارے کام وہ کہ جو اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے یا ان کا طریقہ کار کچھ ہوتا تھا، بعد میں کرنے میں اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو پہلی بات تو یہ کہ میلاد منانے کے اوپر کثیر علماء کی کتابیں موجود ہیں، ان کے ادلہ بھی موجود ہیں، اور بہت مرتبہ یہاں پر بیان بھی کیا جا چکا ہے کہ میلاد منانے میں
کوئی حرج نہیں ہے، قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت موجود ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو اپنے رب کی نعمت کا چرچا کر۔ اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اسی طرح فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ آپ فرمائیے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت یہی اس لائق ہے کہ اس کی زیادہ اس پر یہ لوگ خوشی منائیں، یہ اس سے بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا فضل کون سا ہے؟ تو یہ قرآن کی آیات سے ثابت ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد یہ منایا جاتا ہے۔ باقی رہا 12 تاریخ کے حوالے سے، تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے۔ جمہور علماء کرام نے واضح طور پر اس بات کو لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یہ 12 تاریخ کو ہوئی ہے۔ بڑے بڑے ائمہ نے اس بات کی تصریحات کی ہیں۔ فتاوی رضویہ کی 25ویں جلد کے اندر کئی علماء کے حوالے موجود ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ 12 تاریخ کو ہوئی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ سائل تو نہیں، لیکن ایسے لوگ جو عام طور پہ ہوتے ہیں وہ اعتراض برائے اعتراض کرتے ہیں کہ اگر 12 تاریخ نہیں ہے تو کوئی اور تاریخ ہے تو چلے اس تاریخ کو منا لے۔ اس تاریخ کو بھی نہیں منانا، آپ اس تاریخ کو منا لیں، اس تاریخ کو منا لے، لیکن اس تاریخ کو بھی نہیں منانا۔ اصل اعتراض اور اصل تکلیف یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد منانے سے ہوتی ہے۔ جی کال کو سلسلہ میں شامل کرتے ہیں۔ جی سوال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ٹھیک ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پڑھنا چاہیے؟ اور چومنا جو ہے اس کے بارے میں ہے کہ کہتے ہیں چومنا چاہیے یا چومے بغیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ لیں، یہ 2 کوسچن ہیں۔ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی مکمل درود پاک ہے، یہ بھی کوئی پڑھے گا تو اس کو درود پاک کا ثواب تو ملے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی درود پاک پڑھنا چاہیے حضور علیہ السلام کے تابع کر کے۔ تو بہتر یہ ہے کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھا جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ اور جہاں تک رہا چومنا، تو درود پاک پر تو ہاتھ نہیں چومے جاتے، انگوٹھے نہیں چومے جاتے۔ ہاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے تو اس وقت ہم انگوٹھے چومتے ہیں۔ صحیح۔ اگر زندگی میں کوئی والد کے ساتھ بدتمیزی کرتا رہا ہو اور وہ فوت ہو گئے ہوں، اس کا ازالہ کیسے کریں؟ یعنی والد فوت ہو گئے ہوں، جی جی، تو اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اور حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا رہا زندگی کے اندر تو اب استغفار مسلسل کرتا رہے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ان کے ساتھ بھلائی کرنے والا لکھا جائے گا۔ یعنی اب اس کو احساس ہوگی یہ اچھی بات ہے تو توبہ کرے اور والدین کے لیے بھی استغفار کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو ان سے راضی فرما دے گا۔ بالکل۔ اچھا یہ سوال آیا کہ مفتی صاحب اگر کوئی اپنے خاوند کو مذاق کے طور پر بھائی بول دے یا شوہر اپنی زوجہ کو آپی بول دے تو کیا حکم ہے؟ یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ کام ہے، اس طرح کرنا نہیں چاہیے، لیکن بیوی نے اگر شوہر کو بھائی بول دیا تو اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح اگر آپی بول دیا اپنی بیوی کو تو اس سے نکاح پر اثر نہیں پڑے گا، لیکن اس طرح کہنا نہیں چاہیے، گریز کرنا چاہیے، یہ پسندیدہ کام نہیں ہے۔ صحیح۔ جی ایک کال مزید شامل کیجیے۔ میرا یہ سوال ہے، اگر کوئی سے ٹائم مقرر کر اس ٹائم سے بھی زیادہ اوور ٹائم لگواتا ہے، اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں اس کی اوور ٹائم کی اجرت لینی ہوگی یا نہیں؟ اس بارے میں کوئی رہنمائی فرماتے۔ دیکھیں اوور ٹائم جو لگواتے ہیں تو پھر آپ کو وہ مقرر کرنا پڑے گا کہ بھئی میں جتنا اوور ٹائم دوں گا، اوپر ٹائم دوں گا، اتنے اس کے میں جو ہے وہ پیسے بھی لوں گا، اجرت الگ سے لوں گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ مقرر نہ کریں۔ اگر مقرر نہیں کریں گے تو پھر اس کے اوپر آپ کو اجرت مثل تو ملے گی، یعنی جتنی اجرت بنتی ہے عام طور پہ اتنا کام کرنے کی، لیکن اس طریقے سے کرنا درست نہیں ہے۔ آپ اس سے پہلے سے مقرر کر کے رکھیں کہ بھائی میری ڈیوٹی 8 گھنٹے کی ہے، اگر آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ مزید اوپر لیں گے تو پھر اس کا جو اوور ٹائم بنتا ہے وہ مجھے دینا ہوگا۔ ہاں مالک منع کرتے تھے میں نہیں دوں گا، تمہیں لگانا ہے یا نہ لگاؤ تمہاری مرضی ہے، تو پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ اوپر ٹائم دینا چاہیں نہ دینا چاہیں، اور لینا چاہتے ہیں پیسے تو بہرحال پھر آپ کو اس کے لیے اس سے مقرر کرنا پڑے گا۔ صحیح۔ یہ سوال ہے کہ 4 بچے ہیں لیکن ماں باپ اپنا گھر ایک بیٹی کو اپنا گھر دینا چاہتے ہیں اور باقی بھائی بھی اس پر راضی ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ اس کی وہی صورت ہے کہ اگر سارے بھائی اور سارے ورثہ راضی ہیں اور کسی وجہ سے وہ بیٹی کو دینا چاہتے ہیں تو پھر اس میں حرج نہیں ہے۔ ویسے حکم یہ ہے کہ زندگی کے اندر اگر اولاد میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو تمام ورثہ کو برابر برابر دینا چاہیے، افضل طریقہ کار یہ ہے۔
لیکن اگر کہیں مخصوص صورت ہو جیسے سارے بھائی جو ہے وہ کھاتے پیتے ہیں اور ان کو کوئی اس طرح کی حاجت نہیں ہے، جبکہ بہن جو ہے وہ غریب ہے، تو والدین اگر والد صاحب جو ہے وہ تمام بھائیوں کی رضا کے ساتھ خوشی کے ساتھ بہن کو دینا چاہیں تو اس میں حرج نہیں۔ مفتی صاحب ہماری بلڈنگ میں ایک گھر میں دیگ گمائی جاتی ہے اور ایک عورت پر حاضری آتی ہے، پلیز اس بارے میں ضرور جواب عنایت فرما دیجیے۔ حاضری کس کی آتی ہے یہ بہن نہیں کیا حاضری دیکھیں عام طور پہ جس کو حاضری کہا جا رہا ہوتا ہے وہ جنات ہوتے ہیں، اور جنات اس طریقے سے دماغ پر قابو پا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس طرح کی حرکات وہ کرتے ہیں۔ بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین یہ کسی کے اوپر ان کی سواری وغیرہ نہیں آتی، یہ تصور بالکل باطل ہے۔ تو یہ حرکات جو ہوتی ہیں وہ جنات کی طرف سے ہوتی ہیں، اور جنات کو اس بات میں بڑا مزہ آتا ہے کہ ان کی گرد مجمع جمع ہو، لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں، تو ایسی چیزوں کی طرف توجہ بھی نہیں کرنی چاہیے اور ایسی خرافات سے دور رہنا یہ لازم ہے۔ صحیح۔ اچھا ایک سوال مجھ سے آیا تھا کہ ہومیوپیتھک دوائی کے حوالے سے، تو کیا فرماتے ہیں ہومیوپیتھک کی دوائی کے حوالے سے؟ جو عمومی دوائیاں ہیں اس کے استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے۔ صحیح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کال شامل کیجیے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ کسی کی اگر گورنمنٹ جاب کے لیے اگر پیسے دیے جائیں، کوئی کہ میں آپ سے اتنے پیسے لوں گا اور آپ کی گورنمنٹ جاب لگوا دوں گا، تو ایسا کرنا رشوت میں آتا ہے یا جائز ہے؟ اور وہ بندہ بہت پریشان ہے کام وام کے چکر میں، اس لیے کسی نے ان کو پیسے 50,000 روپے دیں گے تو آپ کی گورنمنٹ جاب لگ جائے گی اتنے میں 2-3 مہینے میں، تو ایسا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ رشوت ہے، اور یہ آپ کا کوئی حق کے ثابت نہیں ہے کہ جاب آپ کے لیے ثابت ہو چکی ہو اور کوئی افسر وہاں پہ آپ کو بیٹھنے نہ دیتا ہو، اس لیے مجبوراً آپ نے اس کو پیسے دیے، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ یہاں تو جاب حاصل کرنے کے لیے آپ جو پیسے دے رہے ہیں یہ رشوت کے زمرے میں آتا ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے، یہ ناجائز و حرام ہے۔ اچھا ایک سوال آیا ہے فیصل آباد سے اسلامی بہن کا، مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ایسا کہنا کیسا کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کے پیر غوث پاک ہیں؟ اگر تو وہ بندہ اپنی ارادت اور عقیدت غوث پاک سے رکھتا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فائدہ تو اس کو حاصل ہوگا، لیکن جو اصطلاح کے اندر پیر ہوتا ہے وہ پیر کے لیے باقاعدہ بیعت کرنا ہوتی ہے، اور بیعت جو ہے وہ زندہ پیر سے ہوتی ہے، یعنی پیر حیات ہو، ظاہری حیات کے ساتھ ان سے بیعت کی جاتی ہے، جبکہ اس کے اندر شرائط ساری پائی جائیں۔ تو غوث پاک کے جو طریقہ کار ہے، جو سلسلہ ہے، وہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ متصل چلتا ہوا آ رہا ہے، ایسے براہ راست ان سے بیعت نہیں ہوتی۔ عقیدت کا تعلق کا انشاءاللہ فائدہ تو حاصل ہوگا، لیکن جو بیعت کا طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ ان کے سلسلے میں جو پیر صاحب بیعت کرتے ہیں، جیسے امیر اہل سنت بیعت کرتے ہیں، تو اسے چاہیے کہ ان سے وہ بیعت ہو جائے، تو انشاءاللہ اس کا سلسلہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جائے گا۔ صحیح، کال شامل کر لیں۔ میرے مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ پانی کھڑے ہو کے پینا اور بیٹھ کے پینا، کیا کھڑے ہو کے پینا بھی روایتوں سے ثابت ہے کہ اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، کھڑے ہو کے بھی پی سکتے ہیں اگر بیٹھنے کی جگہ نہ مل رہی ہو یا ایسے کوئی معاملات ہوں؟ ایک حدیث بھی ہے کہ بہت خوفناک قسم کا شیطان کھڑا ہوتا ہے انسان کے ساتھ اگر پیے پانی تو، لیکن میں نے کسی سے پوچھا تھا، اس نے کہا تھا کہ دونوں روایتیں موجود ہیں، کھڑے ہو کے پینے کی بھی بیٹھ کے پینے کی، تو اس معاملے میں ذرا رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں گناہ تو کوئی بھی کھڑے ہو کر پانی پینے کو نہیں کہتا، مکروہ تنزیہ یعنی ناپسندیدہ کام ہے کہ کھڑے ہو کر بغیر عذر کے پانی پیا جائے، اور حدیثوں میں یہ ارشاد فرمایا کہ کھڑے ہو کے جو پانی پیے تو اسے چاہیے کہ کہہ کر کے اس کو نکال دے، تو یہ کراہت تنزیہ ناپسندیدہ کام ہے کہ بندہ کھڑے ہو کر پانی پیے، لیکن کوئی عذر ہے جیسے بیٹھنے کی کوئی جگہ وہاں پر موجود نہیں ہے، اس طرح کا کوئی اور عذر ہے، تو اس وجہ سے اگر وہ کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے تو اس کو کوئی بھی ناجائز و حرام نہیں کہتا۔ اور یہ بہرحال ایسی روایت میری نظر سے تو کہیں نہیں گزری کہ شیطان بھیانک قسم، شیطان ویسے بھیانک ہی ہوتا ہے لیکن شیطان ساتھ کھڑا ہو یہ معلوم نہیں ہے۔ اور کھڑے ہو کے پانی زمزم کا پینا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اسی طرح جب برتن وغیرہ کے اندر وضو کیا جائے اور باقی جو پانی بچ جائے، یعنی جتنا پانی جتنے سے وضو کر لیا، اب جو پانی بچا ہوا ہے اس کو بھی کھڑے ہو کے پینا یہ سنت سے ثابت ہے، تو یہ پانی تو کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں بغیر کسی کراہت کے۔ باقی اس کے علاوہ بلا عذر کھڑے ہو کے پانی پینا یہ مکروہ تنزیہ ہے۔ اصل میں اس میں زیادہ ٹارگٹ پہ جو ہے نا علماء آ جاتے ہیں، یا ایسے افراد کے جو دینی طور پہ مبلغین ہو گئے یا علماء ہو گئے، انہوں نے کبھی کھڑے ہو کے پانی پی لیا تو وہ زیادہ ٹارگٹ پہ آ جاتے ہیں۔ تو عوام کو کیا کرنا چاہیے اور علماء دونوں دیکھیں، دونوں پہلو سامنے ہونے چاہیے کہ علماء کے حوالے سے ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے، صحیح،
کہ جب انہوں نے پیا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ تو ان کو معلوم ہے، تو بامر مجبوری پیا ہوگا، یا ممکن ہے کہ انہوں نے زمزم کا پانی پیا ہو، تو اس طرح ان کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ حسن الظن من حسن العبادت، کہ حسن ظن جو ہے وہ بہترین عبادتوں میں سے ہے، تو علماء کے ساتھ تو بلکہ عام مسلمان کے ساتھ بھی اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے۔ ہاں جس کو سمجھا سکتے ہیں، جیسے عام مسلمان اس طرح کر رہا ہے، کھڑے ہو کے پی رہا ہے، تو اس کو سمجھائیں کہ سنت مبارکہ یہ ہے کہ بیٹھ کر پانی پیا جائے۔ باقی رہا دینی جو افراد ہیں، پیشوا ہیں، علماء ہیں، مقتدیٰ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ ایسے کام کریں کہ جس سے لوگ متنفر نہ ہو۔ آپ نے ٹھیک ہے ایک جائز کام کیا، آپ کے اوپر کوئی طعن و تشنیع نہیں ہے، لیکن آپ کے اس عمل کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ آپ سے بدظن، اور آپ سے بدظن ہونے کا مطلب ہے کہ وہ اپنے دین کے اندر وہ خرابی پیدا کرے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے، ایسے امور سے، ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ جس سے لوگ متنفر ہو کے دین سے دور ہو سکتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اگر مجھے پتہ نہ ہو کہ میری نمازیں کتنی قضا ہوئی ہیں، اب میں کیا کروں؟ اس کے لیے ظن غالب کرنا ہوگا کہ آپ حساب لگائیے کہ آپ کی زندگی کے اندر کتنی نمازیں آپ سے قضا ہوئی ہوں گی۔ جتنا زیادہ کا حساب لگ سکتا ہے وہ لگائیے۔ مثال کے طور پر آپ کی عمر جو ہے وہ 25 سال ہے، اور آپ جو ہے وہ کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، اور آپ کو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ آپ کب بالغ ہوئے تھے، تو آپ حساب لگا لیں کہ آپ 12 سال کی عمر سے یہ بالغ ہوئے جبکہ مرد ہیں، اور یہ تقریباً 13 سال کی عمر بنتی ہے۔ اندازاً آپ نے 3 سال کی نمازیں پڑھی ہوں گی اور 10 سال کی نمازیں آپ نے نہیں پڑھی ہوں گی، تو پھر آپ حساب لگا کے 10 سال کی نمازیں ادا کریں۔ یعنی جہاں آپ کا خیال جمتا ہے کہ بھئی اتنے سال کی نمازیں میری قضا ہوئی ہوں گی، تو اتنی نمازیں آپ کو قضا کرنی ہیں۔ حضرت سب نماز جنازہ کی دعا آنی ضروری ہے یا کوئی اور بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ نماز جنازہ کی دعا آنی چاہیے۔ دنیا کی بہت ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں اور ان کو سیکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، وقت بھی نکالتے ہیں۔ جنازے کی جو دعا ہے وہ بھی بندے کو یاد کرنی چاہیے، اور بہت ساری دعائیں ہیں اس حوالے سے، لیکن جو مشہور دعا ہے کم از کم بندہ وہی یاد کر لے۔ بالفرض اگر اس کو وہ دعا یاد نہیں ہے تو پھر وہ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ دعا بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر کسی کو یہ بھی یاد نہیں ہے تو دعا کی نیت سے وہ الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ تلاوت نہیں ہے اس میں، تلاوت کی نیت بھی نہیں کرے گا، سورہ فاتحہ اگر پڑھتا ہے تو دعا کی نیت سے وہ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن بہرحال بہتر یہی ہے کہ جو دعائیں معصور ہیں، جو منقول ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، اس کو بندہ یاد کرے اور انہی کو نماز جنازہ کے اندر پڑھا کرے۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب کے جوابات آپ نے سماعت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور یہ سلسلہ دیکھتے رہیے، مدنی چینل دیکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھے کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لیں کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔